کہ ماشاءاللہ عظیم اور بڑے اساتذہ میں سے ہے. یہ ہم سب کے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ بلا طلب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے. یہ مجلس توبہ کے عنوان سے آج کی مجلس منعقد ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم حضرت کی نصیحتوں سے بھی مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ حضرت ہم سب کو توبہ بھی کروائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی سچی اور توبہ نصوح عطا فرمائیں. گستاخی تک حضرت وقت ہے 1 گھنٹہ ہمارے ہاتھ میں. جی پانی منگا لیجیے گا. پانی تھوڑی دیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس با مقصد مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. عصر کے بعد اور اب تک آپ نے ہمارے بزرگوں سے استفادہ کیا اور اب ایک گناہگار کا نمبر ہے اور مجلس توبہ کے اعتبار سے بہت مناسب ہے. مجلس توبہ کا عنوان ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ بڑے گناہگار کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے. اور یہ ایسا ہے جیسے کسی ماں کے چند بچے ہوں، ایک بچہ زیادہ گندا ہے اور دو تین بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ماں کو فکر زیادہ گندے بچے کی ہوتی ہے اس کو صاف ستھرا کرنے کی. اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ماں سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہیں. تو اگر اللہ کا کوئی گناہگار بندہ
اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ توبہ کے مسئلے میں عجیب بات ہے، یہ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کائنات کے خالق کی اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، مالک کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر کے آدمی خیریت سے نہیں رہ سکتا۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں، وہ گھر کا مالک ہے، وہاں جا کر آپ اپنی مرضی چلانا شروع کر دیں، بھائی آپ نے یہ بیڈ یہاں جو بچھایا یہ غلط ہے، اس کو ادھر رکھیے، یہ فریج یہاں رکھا ہے اس کو اٹھا کے ادھر پہنچائیے، یہ کرسی غلط رکھی ہے اس کو ادھر رکھیے، تو وہ کیا کہے گا آپ سے کہ یہ سب کام آپ اپنے گھر میں جا کے کریں، یہ ہمارا گھر ہے، آپ مالک نہیں ہیں اس گھر کے۔ یعنی جس گھر کے ہم مالک ہوتے ہیں اس گھر میں سارا اختیار ہمارا ہوتا ہے، اور ہماری مرضی کے خلاف کام کر کے کوئی مہمان رہ نہیں سکتا، جبکہ ہمارا جو وہ گھر ہے ہم اس کے مالک ہیں۔ وہ مالک ہونا کیسا ہے آپ جانتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پیسہ، اس سے ہم نے وہ گھر بنایا یا خریدا، خود بھی اصل مالک نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے مالک ہیں، تو ہمارا اتنا اختیار چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کائنات کے مالک ہیں، صرف ایک گھر کے نہیں پوری کائنات کے، وہ اس طرح کے مالک ہیں کہ انہوں نے کسی سے خریدا نہیں ہے، خود بنایا ہے، خود پیدا کیا ہے اس کائنات کو، اور پھر خریدنے کے بعد ہمارا گھر تو سارا ہماری مرضی سے نہیں چلتا، اللہ کی کائنات ساری کی ساری اللہ کی مرضی سے چلتی ہے، وہ مختار کل ہیں، جو کچھ ہوتا ہے ان کے اختیار سے ہوتا ہے۔ ایسے مالک کی نافرمانی کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ فوراً کان پکڑ کے نکال دیا جائے اور اس کی گرفت ہو جائے۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، بزرگوں کے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے پاس ایک جوان آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ گناہ بھی چلتے رہیں اور عذاب بھی نہ ہو، اس لیے کہ گناہ چھوڑے نہیں جاتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا بیٹے سوچتے ہیں، سوچ کر بولے کہ ایسا کرو، جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی دنیا سے الگ کہیں جا کے کر لیا کرو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا، ساری دنیا تو اللہ کی ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا وہ اللہ کی دنیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کر لیا کرو۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایک راستہ اور ہے، جس دن گناہ کرنا ہو کوئی بھی گناہ، تو اس دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال نہ کیا کرو۔ تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہیں گے، سانس بھی اللہ کی نعمت ہے، اب سانس رک جائے تو کہاں زندہ رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر مشکل بات ہے، اچھا ایسا کرو، گناہوں کی سزا جو ہے وہ تو اصل آخرت میں ملتی ہے موت کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو ایسا کرو گناہ کرتے رہو، اور جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہنا کہ ذرا رک جاؤ تھوڑی دیر، میں پہلے توبہ کر لوں پھر چلیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ موت کا فرشتہ تو بتا کے نہیں آتا اور ہماری مرضی سے وہ رک نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اچھا اگلا مرحلہ قبر میں آتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور ان کے سوال کے جواب میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو مشکل ہوتی ہے، ان کو سوال کا جواب مت دینا، انکار کر دینا۔ اس نے کہا جی ان کو کون مقابلہ کرے گا، وہ تو بہت سنا طاقتور ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے۔ تو فرمایا کہ اچھا پھر ایک صورت آخری یہ ہے کہ اصل عذاب قیامت کے دن فیصلہ ہونے کے بعد ہوگا، جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ،
تو جب تمہیں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجا جانے لگے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو تم جانے سے انکار کر دینا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، جب تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے تو گناہ کیوں نہیں چھوڑتا جو تیرے اختیار میں ہے؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، گناہ کرنے کے بعد تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں باقی رہتا، تو تجھے اپنا گناہ چھوڑنے چاہیے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اختیار پوری کائنات پر۔ اس اختیار والے مالک کی ہم نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم مزے سے رہتے ہیں۔ سوچیں ذرا، ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا جو عام مزاج ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بڑے سے اگر معاملہ بگڑ جائے تو جلدی سے جلدی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی لیڈر سے، کسی منسٹر سے، کسی حاکم سے ہماری بات خراب ہو گئی تو ہمیں ڈر رہتا ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا جلدی سے جلدی اس سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو۔ اور وہ جو احکم الحاکمین ہے، جو سب کچھ بنانے اور بگاڑنے کا اختیار رکھتا ہے، اس سے معاملہ خود خراب کرتے رہتے ہیں اور سدھارنے کی فکر نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد یہ بات ذہن میں لے آئیں کہ ہم فکر نہیں کرتے اور وہ چاہتا ہے سدھارنا، جبکہ وہ بے نیاز ہے، ہمارے گناہوں سے اس کو کوئی نقصان نہیں اور ہماری عبادتوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ دن میں ہم نے ایک جگہ وہاں پر وہ حدیث سنائی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا۔ پوری حدیث کے بجائے مختصر سا ٹکڑا عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اگر تمہارے سارے لوگ شروع سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان بھی اور جنات بھی سب کے سب مل کر تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، یعنی جیسے محدثین نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب بن جائیں، یعنی اس درجے پر اللہ کے خاص بندے بن جائیں، عبادت کے اس مقام پر پہنچ جائیں، تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں جتنا بڑا ہوں اتنا ہی بڑا رہوں گا، میری بڑائی نہیں بڑھے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا۔ یہ سارے کے سارے مل کر اگر بدترین نافرمان یعنی شیطان کی طرح ہو جائیں تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، میں جتنا بڑا ہوں اتنا ہی رہوں گا، میری طاقت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اصل میں آپ دیکھیں نا، یہ پوری کائنات جو ہے جس کو ہم جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کا اثر ہے، کن ہو جاؤ، بس وجود میں آ جاؤ، آ گئے، جس کو چاہا پیدا کر دیا، جس کو چاہا ختم کر دیا۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری توبہ کی، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پسند کرتے ہیں، قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور حدیث میں وہ مضمون آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سفر میں چلا اونٹ پر بیٹھ کر اور صحرا آ گیا۔ صحرا کا مطلب ہمارے زمانے میں سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ صحرا سے مراد ہے جس میں کوئی راستہ بنا ہوا نہ ہو، وہ جنگل، دور دور تک سینکڑوں میل تک کوئی راستہ نہ ہو اور راستہ کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، اور ریت ہی ریت ہو، درخت بھی نہ ہو کہیں اکا دکا، ایسا صحرا عربوں کے علاقوں میں ہوتے تھے۔ اور سفر میں نکلتے تھے تو عام آدمی اس صحرا کو پار نہیں کر سکتا تھا، وہ ماہرین ہوتے تھے اس کے جو نکال کر لے جاتے تھے۔ ایسے صحرا میں آدمی سفر میں نکلا اور ایک جگہ تھکان سے وہ آرام کے لیے لیٹ گیا۔ سواری جو ہے اونٹ، اس کو چھوڑ دیا۔ جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ اونٹ غائب ہے، سامنے نہیں ہے، اور سارا کھانا پینا سب اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔
اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اب موت یقینی ہے، نہ نکل سکتا ہے، نہ کوئی چیز، اس کو پانی بھی نہیں ملے گا، کھانے کو بھی نہیں ملے گا. تو آپ سوچیں وہ آدمی کتنا مایوس ہو جائے گا. اور وہ بیچارہ پریشان ہو کر وہیں کہیں بیٹھ گیا اور پھر لیٹ گیا اور اس کو نیند آ گئی. اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے اونٹ کھڑا ہوا ہے، واپس آ گیا ہے. اس آدمی کو اونٹ کے واپس آنے کی جو خوشی ہوگی، للہ افرح بتوبۃ العبد من ھذا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ بندہ جو مجھ سے دور چلا گیا تھا یہ واپس آ گیا میری طرف، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے توبہ کا عنوان رکھ دیا. سچی بات ہے کہ میں تو گناہ گار آدمی ہوں، مجھے سب سے زیادہ پسند توبہ ہی کا عنوان ہے، اس لیے کہ اس سے اپنا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کرے حل ہو جائے. ہم کچھ نہیں ہیں، ہم جاتے ہیں، لوگ تعریفیں کرتے ہیں. ایک جگہ جو جلسوں کے ناظم ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے ذرا مبالغہ کرنے کی، تو میں کوشش کرتا ہوں روکنے کی بھی. ایک جگہ ایک ناظم جلسہ نے ایسے قلابے ملائے، تعریفیں کی اور اس کے بعد مجھے بٹھایا. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا یہ ان کے مقرر ہونے کا ثبوت ہے کہ یہ مقرر ہیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں. میرا معاملہ فقط یہ ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی گناہ گار ہیں، میرے برابر نہ صحیح مگر ہیں. تو میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم مل کر بیٹھیں اور غور کریں کہ گناہوں سے پیچھا کیسے چھوٹے. تو میری نیت تو یہی ہے، سچی بات ہے، رہتی ہے. اور آپ نے توبہ کا عنوان رکھا ہے تو یہ نیت اور زیادہ پختہ ہو گئی. تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں. ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں. آج کا جوان، مسلمان جو جوان ہے، بڑی تعداد میں توبہ کرنا چاہتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم سے، جو بھی علماء اصلاحی کاموں کے میدان میں کام کر رہے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. میں ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں جوان بیچارے اپنے گناہوں کو بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں، مجھ سے فلاں گناہ ہوتا ہے، کیسے چھوڑوں. کسی سے اپنا گناہ بیان کرنا آسان بات نہیں ہے، لیکن وہ بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جذبہ، بہت طاقتور جذبہ ہے اپنے گناہ سے پیچھا چھڑانے کا. وہ چاہتا ہے بچنا، وہ چاہتا ہے ٹھیک ہونا، لیکن ہو نہیں پاتا. اور ہم جیسے لوگوں کا بھی یہ قصہ ہے کہ ہم توبہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ توبہ جو صحیح طور پر نہیں ہو پاتی، یہ کیوں نہیں ہوتی؟ علماء نے ان چیزوں پر بہت کلام کر رکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. غالباً علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے. میں نے وہ رسالہ بعد میں پڑھا، پہلے حضرت کی کتاب میں اور حضرت کے بیان میں وہ مضمون سنا. حضرت نے اس پورے مضمون کو بیان کیا ہے بہت اچھی ترتیب کے ساتھ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اور اس کی توبہ، اس کے بیچ میں حجابات آتے ہیں، کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، اور وہ 10 رکاوٹیں انہوں نے شمار کی ہیں. اب 10 کے 10 پر تو بیان مشکل ہوگا، لیکن کچھ چیزیں جو اس میں سے زیادہ اہم ہیں اور زیادہ عام ہیں میں ان پر بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 10 پردے ہیں آدمی کے اور توبہ کے درمیان جو رکاوٹ بن جاتے ہیں توبہ میں. سب سے پہلا جو انہوں نے شمار کرایا وہ ہے الجہل باللہ، اللہ تعالیٰ کو نہ جاننا. بندہ گناہ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کو نہیں جانتا، اور گناہ سے توبہ نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ کو نہیں جانتا. اللہ کو جاننے کا مطلب آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی شان کو پہچاننا، اللہ کی عظمت کو جاننا، اللہ کی بڑائی کو جاننا. اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگ جو خاص طور سے بزرگوں سے اور تصوف سے تعلق رکھتے ہیں ایک لفظ بہت بولتے ہیں، اللہ کی معرفت. تو اللہ کی معرفت کا لفظ بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن معرفت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، پہچان جس کو کہتے ہیں. یہاں تو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں کہ جانتے ہی نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے تو بہت محنت کرنی ہوگی، لیکن بہت آسان بھی ہے. قرآن پہ چلے جائیے،
قرآن بتائے گا اللہ تعالیٰ کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا رکھا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہی تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ ہے, اور اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معبود ہے, وہ قادر مطلق ہے, اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کی ایک بہت آسان سی دلیل مجھے جو آئی ذہن میں اور میں عرض کرتا ہوں عام طور پر, وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک تو بہت ہوا. بہت لوگوں نے معبود بنائے اللہ کے ساتھ, بتوں کو شریک کیا, انسانوں کو شریک کیا, جانوروں کو شریک کیا. ہندوستان میں رہ کر تو یہ شرک کی اقسام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو اتنے زیادہ معبود گھڑے گئے ہیں اپنے لیے کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تو بہت ٹھہرائے گئے, مگر آپ مجھے بتائیں پوری انسانی تاریخ میں کسی کا نام اللہ ہوا ہے؟ جھوٹوں کو بھی تو نہیں رکھ سکے. بھئی ایسا ہو سکتا تھا نا کہ اپنے معبود کو لوگوں کے سامنے تسلیم کرانے کے لیے کہ بھئی دیکھو یہ ہے معبود اور اس کا نام اللہ ہے, ایسا کر سکتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی آج تک. سارے مشرکین نے معبود بنائے, کسی کا نام حبل ہے, کسی کا لات ہے, کسی کا عزا ہے, کسی کا منات ہے, کسی کا کچھ ہے. وہ معبودان باطل بے شمار ہیں, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی نام کو بھی اللہ نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ ہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف ہے جو اللہ نے خود کرایا, اور اس کے بعد اسی کو سمجھانے کے لیے فرمایا لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وہ الرحمن الرحیم, وہ مہربان ہے, وہ رحمت والا ہے, اور اس کی رحمت عام بھی ہے اور تام بھی ہے. اپنے بندوں کے ساتھ وہ مہربان ہے. پہچانو اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں. تم مایوس ہو جاتے ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کو اگر تم جانو تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن بہت وسیع ہے. یہ بھی اللہ کے تعارف کا حصہ ہے, اللہ کو جاننے کا. میں نے شاید آج ہی تو کہیں سنایا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ تو بہت بڑے ہیں, ہماری معافی کیسے ہو سکتی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو بڑا سمجھے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں, ہماری معافی کیسے ہوگی. تو حضرت نے فرمایا آپ ہی کون سے بڑے ہیں کہ آپ کے گناہ بڑے ہوں گے. یعنی اللہ کی رحمت کے سامنے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کون سے بڑے ہیں کہ آپ کے گناہ کچھ بڑے کہلائیں گے؟ کیوں پریشان ہو بھائی, اللہ تو بہت بڑا, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, معافی ہو جائے گی. تو هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو, الملک, بادشاہ ہیں وہ, القدوس, وہ ہر کمی سے اور ہر برائی سے اور ہر عیب سے پاک ہیں, پاکیزہ ہیں. السلام, وہ سلامتی والے ہیں. المؤمن, امن دینے والے. المہیمن, تمام چیزوں پر غالب ہے. العزیز, ہر چیز ان کے قبضے میں ہے. اور الجبار, دو معنی جبار کے, طاقت والے اور ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے. المتکبر, بڑائی والے. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی شان ہے. متکبر ہونا آدمی کے لیے گناہ ہے اور اللہ کے لیے تعریف ہے, اس لیے کہ بڑائی اللہ کی صفت ہے. الخالق, الباری, المصور, وہ پیدا کرنے والا ہے, وہ شکل صورت بنانے والا ہے, وہ وجود دینے والا ہے. اب سوچیں ذرا, ایک دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا تعارف ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ اول بھی ہے, وہ آخر بھی ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور ظاہر بھی ہے, ہر جگہ وہ نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے اگر عقل کا صحیح استعمال کیا جائے. اور وہ باطن بھی ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں پاتا. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے, کوئی تیرے جیسا نہیں ہے, مگر ہر جگہ تیرا جلوہ موجود ہے.
تو قرآن پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کو دیکھیں، تو تھوڑی بہت پہچان ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ جب اللہ کو جان لیں گے تو اللہ سے توبہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات بتائی علامہ ابن قیم نے اور حضرت نے اس کو نقل کیا، الغفلۃ عن اللہ، توبہ سے جو رکاوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کی حد تک، کم سے کم نام کی حد تک، معبود ہونے کی حد تک تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن غفلت ہماری اس سے بھی زیادہ ہے۔ غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں عجیب عجیب مضامین ہیں۔ ایک جگہ حضور نے دعا کی ہے اور اس میں بندوں کی نصیحت کا عجیب سامان ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے، پیچھے سے دعائیں چل رہی ہیں، 3 الفاظ ہیں جو سنانے کے ہیں، فیامن قل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی، اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر نہیں کیا یا کم کیا مگر اس نے اپنی نعمتوں سے مجھے محروم نہیں کیا۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو یوں سوچیں کہ ہمارے ماں باپ جو دنیا میں سب سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں، ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتے ہیں، وہ ہمیں کوئی چیز دیتے ہیں، بچہ باپ کی دی ہوئی چیز کو پھینک دے، باپ دیکھے گا کیوں پھینک دیا، ڈانٹے گا، لیکن دوبارہ دے دے گا، چلو دوبارہ بھی اس نے پھینک دیا یا غلط استعمال کیا تو باپ پھر ناراض ہوگا اور اب کی بار دینے میں دیر کرے گا، پھر بچہ مانگ رہا ہے، پھر دے دے گا، بچے نے پھر ناقدری کی، اب کیا ہوگا، باپ کہے گا کہ اب نہیں ملے گی، تم خراب کر رہے ہو، تم نقصان کر رہے ہو، تم ضائع کر رہے ہو، تم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہو۔ وہ جو مہربان ہیں دنیا میں سب سے زیادہ، ان کا یہ حال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کتنی مرتبہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کتنی مرتبہ چھوڑا ہے، گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے جناب، سوچ بھی نہیں سکتے۔ شکر کا معاملہ جب آتا ہے، میں غور کرتا ہوں، میں بہت مرتبہ سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ساری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو میں یہ سوچنے لگا کہ کیوں نہیں کر سکتے، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے، وہ جو آتی ہے جس میں 10,000 بھی گن سکتے ہیں، گننا شروع کریں گے، 1 2 3 نعمتوں کے نام لیتے رہیں گے، گنتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی جا کر تو ہو جائیں گی۔ لیکن پتہ چلا کہ یہ حماقت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار تو ہیں ہی، یوں بھی نہیں گن سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کیا نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ ہمیں تو 2-4 نعمتوں کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کھانا اللہ نے دیا الحمدللہ، پانی دیا الحمدللہ، بیٹا دے دیا الحمدللہ، کاروبار میں منافع دے دیا، پروفٹ مل گیا الحمدللہ، کوئی اپنا آدمی آ گیا الحمدللہ، خوشی ہو گئی، بیمار اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ 2-4 نعمتیں ہیں جن پر ہم شکر کرتے ہیں، لیکن اگر صبح سے رات تک کی نعمتوں کو، ایک دن کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں نہیں شمار کر سکتے۔ میں نے سوچا اس مضمون کو پھر پڑھا بھی بزرگوں کے ہاں تو سمجھ میں آیا کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، غور کریں، صبح سے رات تک اپنے گھر سے اپنے کاموں کے لیے کتنی مرتبہ نکلتے ہیں ہم؟ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، بہت سے لوگ 50 مرتبہ۔ مسجد ہی جاتے ہیں 5 مرتبہ، اس کے علاوہ بازار جاتے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، دکان پر جاتے، جانے کتنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں۔ ہر بار نکلے اور خیر و عافیت سے گھر میں واپس آ گئے، نعمت ہوئی یا نہیں اللہ کی؟ کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہوئی ہے؟ صبح سے کتنی مرتبہ نکل کر واپس ہوئے عافیت کے ساتھ؟ 20 مرتبہ اگر گئے تو 20 نعمتیں تو ہو گئی نا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم باہر نکلتے اور ہمارے چوٹ لگ جاتی، نہیں لگی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ عجیب سا ہے یہ قصہ، میرا قصہ ہے، میں جا رہا تھا کہیں اور کسی شہر کے اندر گاڑی چل رہی تھی ہلکی رفتار سے، تو ایک کتا سامنے سے گزرا اور اس کتے کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ کتا نارمل نہیں ہے،
وہ ہے جو باولا کتا ہوتا ہے کاٹنے والا، آپ جانتے ہوں گے کہ وہ بھونکتا نہیں ہے، خاموش رہتا ہے. تو اس کو دیکھ کر مجھے یہ شک ہوا کہ یہ وہی کتا ہے. وہ چلا گیا، ہم بھی آگے نکل گئے. مگر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر یہ نعمت ہے کہ مجھے کبھی کتے نے نہیں کاٹا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پر، اللہ کی توفیق ہوئی. پھر مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں بھی کسی کو نہیں کاٹا، میرے بچوں کو بھی کبھی نہیں کاٹا. تو پھر میں نے ہر ایک کا نام لے کر کہ اللہ آپ کا شکر ہے فلاں کو بھی نہیں کاٹا کتے نے، اللہ آپ کا شکر ہے فلاں کو بھی نہیں کاٹا. میرا جی چاہا کہ میں اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کروں. اور گویا ایک مضمون سمجھ میں آیا کہ نعمتوں کو اس طرح بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ فلاں بات ہو سکتی تھی نہیں ہوئی، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. ہم گویا مثبت نعمتوں کو جانتے ہیں، منفی نعمتوں کو نہیں جانتے. جو ملا اسے جانتے ہیں، جو ہو سکتا تھا یا آ سکتی تھی مصیبت اور نہیں آئی اس کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں جاتا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے غفلت جو ہے، حضور نے فرمایا، میں تو دعا بزاتا، اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے نعمتوں سے محروم نہیں کیا. وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي، اور اے وہ ذات جس کی آزمائش پر میں نے صبر کم کیا. آپ سوچیں ذرا، مزے سے رہتے ہیں، ذرا سا مرضی کے خلاف ہو جائے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. ذرا سی ٹرین چھوٹ جائے، ہماری گاڑی چھوٹ جائے کہیں جانے کے لیے جو گاڑی ہم چاہتے تھے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ہم الجھ جاتے ہیں اور صبر ہمارے مزاج میں نہیں رہتا. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں رسوا نہیں کرتے، نامراد نہیں کرتے. اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہی اصل مجھے عرض کرنا تھا، وَيَا مَن رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي، اور اے وہ ذات کہ جس نے مجھے گناہوں کی حالت میں دیکھا اور مجھے رسوا نہیں کیا. ہم گناہ کرتے ہیں، سب طرح کے گناہ ہوتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں بندوں میں دیکھنے والے ہمیشہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھتے ہیں. لیکن آج تک یہ بات ہے کہ پردہ ڈال رکھا ہے، رسوا نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر گناہوں کی جو بدبو حقیقی بدبو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کرنے کا فیصلہ کر دیا ہوتا تو ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے تھے. اور ہم جیسے گناہگاروں کے قریب تو کوئی بھی نہ آنا پسند کرتا. حضور نے فرمایا، اے وہ ذات جس نے مجھے گناہوں کی حالت میں دیکھا اور مجھے رسوا نہیں کیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے غفلت کا ہمارا قصہ. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ایک بہت بڑا حجاب ہوتا ہے بدعت. آدمی کسی عمل کو کرتا ہے اور دین سمجھ کر کرتا ہے جبکہ وہ دین نہیں ہے. تو جب وہ دین سمجھ کر کرتا ہے تو توبہ کیسے کرے گا؟ بدعت سے توبہ ہوتی ہی نہیں. بدعت سے توبہ آسان نہیں ہے. بدعتی کو توبہ کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کا نظریہ ہی غلط ہے. اس نے اپنی طرف سے دین میں ایک بات کو شامل کر رکھا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، وہ دین سے تعلق رکھنے والا عمل کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں. تو پھر وہ اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ وہ تو اچھا سمجھ کر کر رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ایک حجاب ہوتا ہے عادتوں کا حجاب. آدمی کے مزاج میں کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، عادت پڑ جاتی ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ان کے گناہ ہونے کی طرف خیال بھی نہیں جاتا. اس کی مثال میں میرے ذہن میں آتا ہے داڑھی والا گناہ، داڑھی صاف کرنا. یہ داڑھی کاٹتے ہیں، کیا ہے داڑھی کاٹنا؟ آپ سوچیں ذرا، کیوں کاٹتا ہے آدمی؟ کوئی بھی وجہ نہیں ہے سوائے عادت کے، سوائے رواج کے. کہاں کوئی پابندی ہے؟ داڑھی کی وجہ سے آدمی کے کام رکتے ہوں؟ پوچھو یہ کتنے بڑے کام کرتے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کوئی کام داڑھی کی وجہ سے رکتا ہے؟ بنتے تو دیکھا ہے ہم نے بہت سے کاموں کو اس کی وجہ سے، رکتے ہوئے نہیں دیکھا. بار بار ایسے تجربے کیے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ صرف رواج اور صرف عادت. اب جب عادت پڑی ہوئی ہے تو آدمی کو خیال بھی نہیں آتا کوئی اور گناہ ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی جن لوگوں کے نہیں ہے وہ خراب لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، مگر یہ والا گناہ ایسا ہے کہ دھیان بھی نہیں جا رہا ہے.
اب ان سے کوئی گناہ ہو جائے گا وہ فوراً توبہ کریں گے، لیکن اس گناہ سے کبھی توبہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ سمجھانا یہ ہے کہ عادت بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے توبہ میں۔ ایک توبہ کا ایک رکاوٹ ہوتی ہے رسم و رواج۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم رسم کے طور پر کرتے ہیں اور وہ چلتے چلے آ رہے ہیں، گھروں میں بھی ہو رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ عادتاً کر رہے ہیں رسم کے طور پر، خیال بھی نہیں آتا کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں، یہ بھی توبہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ایک حجاب انہوں نے بیان کیا، جائز کاموں میں فضول خرچی، ناجائز کام میں تو خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن جو جائز کام ہے وہ اگر 1000 روپے میں ہو سکتا ہے تو 10,000 خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے؟ ہمارے زمانے میں یہ عام ہو گیا ہے۔ اس کی بہت آسان مثال ہے کہ شام کا کھانا گھر نہیں کھائیں گے، سارے گھر والے جائیں گے اور ڈنر کسی ہوٹل میں ہوگا۔ اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، پوری فیملی ہوٹل میں جا کر کھائے گی۔ اب جتنے میں کھانا گھر کا تیار ہوتا اس کا 10 گنا کم از کم خرچہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار بطور تفریح ایسا کر لیا تو گنجائش ہوگی، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اجازت ہوگی، لیکن اس کو عادت بنا لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے کی قدر نہیں ہے۔ پیسہ چاہے جتنا زیادہ ہو، میں نے کہیں ابھی پڑھا ہے، شاید حضرت مولانا جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا، یا کس کا، کسی بزرگ کا، کہ وہ ساتھ چل رہے تھے اور 25 پیسے گر گئے تھے، تو ان کے ساتھ والے نے توجہ نہیں دی، تو حضرت نے پوچھا بھائی کچھ گرنے کی آواز آئی تھی؟ کہ جی وہ چونی تھی، 25 پیسے تھے۔ کہا کہ نہیں، تلاش کرو، ہمیں قدر کرنی چاہیے پیسے کی، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آسانی سے مل جائے تو اٹھا لینا چاہیے، یہ سبق ہے۔ تو مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں بے ضرورت خرچ کرنا، یہ بھی توبہ میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ بنیادی جو رکاوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے اور اللہ تعالیٰ سے واقف نہ ہونا ہے، اور واقف نہ ہونے کی میں ذرا سی اور وضاحت کروں واپس جا کر، کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کوئی سا بھی گناہ، یہ ذرا سمجھ کے رکھے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب گناہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے شہوانی گناہوں کی طرف ذہن جاتا ہے، خدا نخواستہ زنا ہو جائے کسی سے یا اس طرح کا کوئی گناہ، یہ گناہ ہوتا ہے، اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، حسد کرتے رہتے ہیں، حرام مال کماتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حضرت نے بیان کیا واقعہ کہ ایک انجینئر صاحب سے ملاقات ہوئی اور حضرت نے جیسے عادت ہے ان کی نصیحت کی، گناہوں کے بارے میں بات کی۔ انجینئر صاحب کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور ان کے کاروبار میں حلال اور حرام سب تھا، اور جھوٹ بھی بولتے تھے، اور ان کے گھر والے سب مل کر سنیما دیکھنے کے لیے ہال میں بھی جاتے تھے، اور جانے کیا کیا سب کچھ ہوتا تھا، آزاد زندگی تھی۔ ان کے سامنے گناہوں کی بات کی تو ساری بات سن کر وہ کہنے لگے حضرت آپ نے بہت اچھی نصیحت فرمائی اور میرے دل پر بہت اثر ہوا، اور حضرت اللہ کا شکر ہے آج تک جان بوجھ کر تو کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اس اللہ کے بندے کی نظر میں گناہ پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ حرام کماتا ہے، یہ فلمیں دیکھتا ہے، یہ بے پردہ اپنے گھر والوں کو رکھتا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جان بوجھ کے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ذہن میں وہی ہے، شہوانی گناہ وہ نہیں کیا۔ تو بہت اچھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہوانی گناہوں سے بچا رکھا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن گناہ تو زندگی میں اور بھی بہت سارے ہیں نا، نافرمانیاں تو بہت ساری ہم لوگ کرتے ہیں، سارے گناہوں سے بچنا ہے۔ اصل یہ ہے، میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے، اللہ کی طاقت کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کتنی خطرناک اور غلط بات ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے
کہ یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں نا کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، یہ بے شک صحیح تقسیم ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کرنے کا جب نمبر ہو تو یہ مت سوچو کہ یہ صغیرہ ہے، صغیرہ سمجھ کے کر لوں، یہ سوچو کہ نافرمانی کس کی ہے، وہ تو چھوٹا نہیں ہے، گناہ چھوٹا ہے مگر جس کی نافرمانی ہے وہ بڑا ہے۔ حضرت اس کی مثال دیتے ہیں کہ کوئی کہے کہ میں نے منسٹر صاحب کی تھوڑی سی بے عزتی کی، تو کیا کہا جائے گا کہ بھئی تھوڑی سی بے عزتی بھی تو خطرناک ہے، بڑے آدمی کی تم نے اگر تھوڑی سی بے عزتی کر دی یہ بھی تو بڑا جرم ہو گیا، یہ چھوٹا جرم تھوڑی ہوا۔ تو اگر آپ یوں کہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی نافرمانی کی تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، اس پر غور کرو نا، گناہ بڑا ہو گیا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کو چھوٹا سمجھے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، خود گناہ چھوٹا تھا مگر چھوٹا سمجھ کے کر رہا ہے کوئی گناہ، استصغار الذنب، گناہ کو ہلکا سمجھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے۔ دوسرا پہلو اور ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر غور کرو کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے اور اس سے ہمیں محبت ہے تو ہم اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم پلان بنا رہے ہیں سفر کرنے کا، ہمارا دوست کہتا ہے فلاں گاڑی سے چلیں گے، ہم کہتے ہیں فلاں سے چلیں گے، پھر ہم اپنے دوست کی بات مان لیتے ہیں کہ چل تیری ہی بات ٹھیک ہے۔ اپنے دوست کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کون دوست ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والا کون دوست ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے ایک عمل یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تصور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے زیادہ مہربان ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان صحیح رخ پر کام کرتا ہے اور اللہ والوں سے جڑتا ہے تو حقیقت میں اس کو پتہ چلتا ہے سچائی کیا ہے، اور جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو اس کی زندگی کا تو رنگ بدل جاتا ہے۔ ہم حضرت پڑھا کرتے ہیں، کسی کی نظم ہے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یہ ہے اصل اللہ والوں کے دل کی آواز، یہ ہوتی ہے کہ بھئی دین کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، ورنہ بات نہ کرو، ہمیں اور کسی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں تنہائی میں حضرت نے مجھ سے فرمایا، ایک بات چل رہی تھی، اس کے ذیل میں فرمایا کہ مولانا ایک چیز پر مجھے اطمینان ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور اس محبت کو دنیا میں خوب پھیلایا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو آپ ذہن میں لائیں تو پتہ چلے گا کہ زندگی کا لطف کسے کہتے ہیں۔ حضرت سنایا کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک خانقاہ ہے، خواجہ فضل علی قریشی ایک بزرگ گزرے ہمارے سلسلے کے، ان کی خانقاہ ہے، مسکین پور اس جگہ کا نام ہے۔ تو اس میں مسجد کے اندر دو بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ دور سے کسی نے دیکھا کہ دو بوڑھے بیٹھے ہیں اور لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھوں سے مار رہے ہیں، وہ یوں کرتا ہے وہ پھر اس کو اس طرح کرتا ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ ان بڈھوں کی کیا لڑائی ہو گئی، وہ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں باقاعدہ۔ تو اس نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے بات کیا ہے۔ وہ ایسی جگہ سے آیا کہ ان کو نظر نہ پڑے، پیچھے سے چپکے سے آ کر قریب آ کر سنا تو لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ ایک بڈھا کہتا ہے اللہ میرا ہے، تو وہ ہاتھ مار کے کہتا ہے نہیں اللہ میرا ہے، پھر وہ کہتا نہیں اللہ میرا ہے۔ اللہ کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ اللہ میرا ہے۔ آپ سوچیں وہ محبت کے کس مقام پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت واقعی میں سوچتا ہوں بہت اچھی بات یہ زبان پر آ گئی ہے۔ اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کر لیجئے، توبہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، جینا بھی آسان ہو جائے گا، مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں کی زندگی ہے، اور اللہ کی محبت کا جو احساس ہوتا ہے
اس کائنات میں اصل محبت ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، ہم سب کو محبت ہے۔ کیوں ہے محبت؟ بھائی سب سے زیادہ محبت حضور کی سمجھ میں آتی ہے نا؟ کیوں ہے حضور سے محبت؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ان سے ہوتی محبت۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہمیں ان سے محبت بھی نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سب سے بڑے محبوب ہیں انسانوں میں، ان کی محبت کی بنیاد بھی اللہ کی محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ ہے، اصل اللہ کی ذات ہے، اصل اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے میں اس کا بھی دخل ہوگا۔ ایک تو اللہ کی عظمت کو ہم سامنے رکھیں کہ کس کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کو، بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت جب ہمارے ذہن میں آئے گی تو ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت جاگے گی۔ الحمدللہ ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ کی محبت ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو، اور اس کی دلیل ہے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کا حکم دیا، محبت کے حوالے سے دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے راستے پہ چلو۔ حضور سے کہا جا رہا آپ کہہ دیجئے اللہ سے محبت ہے تو میرا طریقہ اختیار کرو۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہیں مجھ سے محبت ہے، اسی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اور سوال